تو اچھی زندگی، اور اچھی زندگی میں بھی آپ کہتے ہیں سکون کے لیے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو مال اور دولت اور سب کچھ دے دوں، لیکن آپ اپنے بیوی اور بچوں سے پریشان اور آزمائے جا رہے ہیں، آپ کو سب کچھ مطلب دنیا کے اعتبار سے نعمتیں مل گئی، لیکن آپ صحت سے پریشان ہو رہے ہیں آپ، ٹھیک، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہم لوگ جو اطمینان تلاش کرتے ہیں. کبھی کبھار تو یہ بھی آپ کہتے ہیں پیسہ چلا گیا تو چلیں گا، امن مل جانا جس سے اطمینان ملے گا. فلاں ہو گیا، لٹ بھی گیا تو چلیں گا، لیکن صحت اچھی رہنا چونکہ اس سے میں اطمینان میں رہوں. بھائی باقی کچھ نہیں رہا بھی تو چلتا، امن و امان والا علاقہ چاہیے کم از کم کہ آپ نے سکون تو نیند تو سکون سے آئے، تو امن تلاش کرتے، اطمینان تلاش کرتے ہیں. تو آج جو ہم جو یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں، جو کہ ہمارا چھٹا اصول ہے ایک اچھی زندگی کا، اس نقطے کے اندر ہمارا یہ مسئلے کا حل ہے جو آج بد اطمینانی کی، بے اطمینانی کی، پریشان کن اور سب کچھ نعمتیں ہونے کے بعد بھی ہم پریشان زندگی گزارے ہوئے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے. تو سکون کہاں تلاش کریں گے؟ اور لوگ مختلف جگہوں پہ سکون تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جتنی بھی چیزیں آپ انٹرنیٹ کے تھرو براؤز کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہر چیز آپ کو ایک امن اور سکون کی زندگی، اطمینان دینے کا دعویٰ کر رہی ہے. ایسا آپ نے پہن لیا کپڑا تو یہ کپڑا آپ کو سکون اور امن دے دیتا ہے، یہ گھڑی پہن لی تو آپ کے دماغ کو شانت کر دیتا ہے، وہ انگوٹھی پہن لی تو ہر کوئی اطمینان، یہ کر لیا تو نیند اچھی آتی، کھانا ایسا رہا تو صحت اچھی رہتی ہے، اطمینان آتا ہے، فلاں ہو تو یہ ہوتا ہے، سب اسی کا دعویٰ کر رہے ہیں اندر. تو لہٰذا وہ امن کہاں ہے، وہ دل کا سکون کہاں ہے، وہ اطمینان کہاں ہے؟ وہ دنیا کی جو نعمتیں اگر کم بھی ہو جائے لیکن اس کی لذتیں جو فائدہ اٹھانے والی چیز وہ موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آدمی، بتائیے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. تو سکون اطمینان کے لیے یاد رکھیں دل کے یہ جو نقطہ ہے، سب سے اہم نقطہ ہے، وہ ہے ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر. یاد رکھیں اس لیے کہ یہ کیا دیتا ہے ہم کو، یاد رکھیے یہ ہم کو دل کو سکون اطمینان دیتا ہے اور غموں سے نجات دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر اس کے 28 کا ایک حصہ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے. یاد رکھیں تو ایک اچھی زندگی کا نسخہ یہ ہے کہ دل اطمینان میں ہو انسان کا، ورنہ نعمتیں ہوگی بھی کیا فائدہ، اولاد ہوگی بھی کیا فائدہ، صحت ہوگی بھی کیا فائدہ، اطمینان نہیں آپ کے دل میں ہے نا. یا پھر امن امان نہ ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب امن امان سے بات صرف ہمیشہ وہ امن شانتی والا نہیں، مطلب فتنے اور فساد دینی اعتبار سے اتنے ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ خبر میں جانے والے اچھے گزر گئے. کیونکہ ہم جو فتنوں سے گزر رہے ہیں بڑا ڈر ہے کہ ایمان کے ہاتھ سے نہ چلے جائے، تو دلی سکون چاہتے ہیں. اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اس بات کو یاد رکھ لو، اس بات کو سن لو، الا بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دل اطمینان پاتے ہیں. تو دل کا اطمینان اور سکون اور غموں سے نجات چاہیے تو اللہ کے ذکر کو ہم کثرت سے کریں. اللہ کے ذکر میں سب سے اول ذکر، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. یاد رکھیں یہ سب سے افضل، اس کے بعد الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر اور افضل الدعا الحمدللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے. اور دوسرے کا معنی الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، چاہے میں خوشی میں رہوں، چاہے میں غم میں رہوں، چاہے فلاں رہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو یہ اللہ کے ذکر ہے، یاد رکھیں. پھر اللہ اکبر ہے نا، پھر سبحان اللہ ہے نا. اور اس کے علاوہ یاد رکھیں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ الفاظ جو کہہ لے زبان پہ تو آسان ہے لیکن میزان میں بھاری ہو جائیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، جو ہے صحیح بخاری کی روایت. تو یہ اللہ کے ذکر ہے، یاد رکھیں. ابھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دل اطمینان کے لیے پریشان ہے اور ہم مختلف جگہ اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جہاں اطمینان ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے. یاد رکھیں لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں فلموں کے ذریعے، لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں میوزک کے ذریعے، لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں سیر و تفریح کے ذریعے. دیکھیں سیر و تفریح کرنا منع نہیں، لیکن اپنے علاقوں اور شہروں سے پریشان، گھر سے پریشان ہو کے نکل رہے ہو کہ چلو یہاں جائیں گے تو 2 دن سکون تو ملیں گا. ایسے کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، گھر میں ہی کبھی آپ کے اہلیہ نے آپ سے کہا ہوگا یار اس گھر سے نکلو 2 دن تو سکون ملیں گا، اللہ رحم کرے. دل اطمینان میں نہیں ہے ساتھ رہ کر بھی، ہے نا. تو یہ جو اطمینان ہے وہ کہاں ملے؟ تو لوگ سمجھ رہے سیاحت، ٹریولنگ کریں گے تو ہمارے دل اطمینان ملیں گے. کسی کو لگتا ہے کہ ہم مطلب مختلف چیزیں ایکسرسائز کریں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان ملیں گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ نشہ کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اس لیے کہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں ہم تو پھر دل اطمینان و سکون میں آ جاتا ہے. تو نشہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے غم مٹ جاتے ہیں. نشہ ہے نا، نشے کے لیے، نشے کا غم سے تو لوگوں نے بڑا تعلق جوڑ دیا کہ بھائی نشہ کرنے سے غم مٹ جاتا ہے. یہ غم نہیں مٹتا، نشہ کرنے سے آپ کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں.
کہ تو عقل کام نہیں کرتی ہے تو اتنے دیر آپ اس غم سے دور ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ شیر آ گیا تو میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, شیر نہیں گیا ابھی, وہ کھڑا ہے, وہ آگے حملہ بھی کر سکتا ہے, مجھے نہیں دکھ رہا ہے اب صرف. تو لوگ سمجھتے ہیں نا, کئی لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ حادثہ ہو جائے زندگی میں تو پھر شراب وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو لگا ڈرگز میں سکون ہے, شراب میں سکون ہے, میوزک میں سکون ہے, فلموں میں سکون ہے, آج کے زمانے میں ریلز اور شارٹس اور فلاں میں سکون ہے. اور ہوتا بھی یاد رکھے, چونکہ جو آج کل جو براؤزنگ جس طرح سے ڈیٹا کو ہم براؤز کرتے ہیں تو ذہن ایک طرح کا مادہ یاد رکھیے جس سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے, وہ چھوڑنا شروع کرتا ہے, اس کو ڈوپامائن بولتے ہیں. مطلب آپ جب کوئی چیز دیکھتے تو اچھا احساس آتا ہے, جس اچھے احساس کو حاصل کرنے آدمی کنٹینیوس براؤزنگ کرتا ہے چیزوں کی. تو پہلے لوگ فلمیں دیکھتے تو تھوڑا کم از کم کراہت ہوتی تھی, لوگ بولتے تھے فلمیں دیکھ رہا. اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا, فلموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھ رہے تو اس کو جائز اور حلال بھی سمجھ رہے. کیوں تو آپ دیکھ رہے ایکسرسائز دیکھیں, پیچھے میوزک بج رہی ہے تو میں میوزک تھوڑی سن رہا ہوں, ایکسرسائز دیکھ رہا ہوں بھائی میں, وہ جو ریل کے اندر ہے. تو اب وہ ساری چیزوں کو ہم سکون و اطمینان کے ذریعے سمجھ رہے ہیں. یہاں کہیں بھی سکون و اطمینان نہیں, اللہ کے ذکر میں سکون و اطمینان ہے. اور ہم نے تو چھوٹے سے چھوٹا ذکر بھی اپنے منہ سے کہنا چھوڑ دیا. اگر کہتے بھی ہے تو مخصوص چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا, مخصوص چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا. اگر میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ کہتے ہیں ابھی ادھار لینے آنے والا ہے, کیونکہ فیض بھائی اب سلام کر رہے میرے کو آتے جاتے, چندہ مانگنے آنے والے. ابھی سلام جڑ گیا, آپ سے کوئی چیز کی غرض ہے مجھے. اگر میں آپ سے کہہ دوں ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے دیکھے تو آپ بولیں گے اتنا موٹا تو میں بھی نہیں ہوا, تو ماشاءاللہ جڑ گیا موٹے پن سے اور زیادہ صحت سے. ورنہ دبلے کو ماشاءاللہ بھی نہیں بولتا, ہو رہا ہے نہیں, ارے میں اتنا موٹا تھوڑی ماشاءاللہ بول رہا ہے میرے کو, تو ماشاءاللہ جڑ گیا. اگر کوئی دے سبحان اللہ, اللہ کی تعریف کر دے, بیان کر دے, تو لوگ کہہ رہے ہیں کس نے شعر کہا, مجلس میں تو کوئی شعر بولا ہی نہیں کسی نے, اور آپ بول رہے سبحان اللہ سبحان, جو کہ اس کو اشعار کے ساتھ, غزلوں کے ساتھ اور مخصوص محفلوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا یاد رکھ. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے, تو جو اللہ کا ذکر بھی ہے وہ بھی مخصوص ہو گیا. انشاءاللہ منہ سے نکل نہیں رہا ہمارے. اللہ آپ دیکھیے, اللہ کے رسول کو تو تاکیدی حکم آیا تھا کہ نبی جب آئندہ کوشش کرنے کا ارادہ تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو, چونکہ وہی آنا بند ہو گئی تھی. آپ سے 3 سوال کیے یہودیوں نے, تفصیلات کے وقت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کل میں جواب دے دوں گا. اللہ نے وہی نہیں بھیجی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, یہودیوں نے مذاق اڑانا چالو کر دیا, مشرکین اب خوش ہو رہے ہیں کہ یہ سوال کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکے. تو اللہ نے پھر جواب تو دیا, پھر کہا نبی آئندہ جب کوئی کام کہنے کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کہہ دیا کرو انشاءاللہ. کتنی اہم چیز ہے نا, چھوٹا تو جملہ ہے, اللہ نے چاہا تو میری کیا طاقت ہے, تو کہہ دیا کرو. دوسرا واقعہ آتا ہے جو مفسر تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی تشریحات آپ دیکھ سکتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ, آپ کو بہت زیادہ کثرت سے بیویاں تھیں, اس زمانے میں جائز تھا, تو آپ نے ساری بیویوں سے ہم بستری کی, یہ ارادہ کیا کہ جتنی اولادیں ان سے پیدا ہوں گی فی سبیل اللہ کی راہ میں لگا دوں گا سب کو. لیکن ایک چیز کہنا بھول گئے انشاءاللہ. تو ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی مردہ, اس کی تفصیلات آپ قرآن پڑھیں گے. تو انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں ایک نبی کو اولاد بھی نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک سوال کا جواب نہیں آیا. اب کتنی اس سے انسان پریشانی اور ہتک محسوس کرے گا کہ لوگ آ رہے ہیں, ہاں کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہوا سوال کا, آپ کے پاس جواب نہیں, چونکہ آپ دل سے تو دے نہیں سکتے تھے, وہی آ نہیں رہی ہے. تو اللہ نے کہا آئندہ انشاءاللہ کہہ دیا کر. تو یہ ذکر بھی ہے, ضروری اور لازم بھی ہے. فیوچر کی بات اگر آپ کریں, کچھ بھی چیز جو فیوچر میں ہونے والی ہے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو آپ کہیں انشاءاللہ آؤں گا, انشاءاللہ جاؤں گا, انشاءاللہ دوں گا, انشاءاللہ ملیں گا, انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ اللہ کے ذکر یاد رکھیں. تو ہم اطمینان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, ذکر یہاں ہے. قرآن کی تلاوت کیجئے, مخصوص دعائیں ہیں, اذکار ہے, کچھ وظائف جو ثابت شدہ ہیں ان وظائف کو کیجئے. اس سے دل کیا ہوتا ہے, اطمینان اور سکون میں رہتا ہے. یہ اللہ کی شکر گزاری بھی ہے, یہ اللہ کا لیے صبر بھی ہے, یہ اللہ کی تعریف بھی ہے, یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, یہ بندے کی عاجزی بھی اظہار کرتے ہیں. ہر دعائیں, ہر ذکر میں الگ الگ چیزیں آتی, یاد رکھیں جو بہت ساری چیزیں وہ کرتی ہیں. تو لہٰذا ہم کو یہ کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور ایک بات یاد رکھیے, حرام میں سکون نہیں ہے, گناہ اور معصیت میں سکون نہیں ہے. مطلب کوئی سمجھے کہ میں شراب پی لوں گا تو اسے سکون ملے گا, نہیں ملے گا. نشہ کر لوں گا سکون ملے گا, نہیں ملے گا. فلاں چیز کروں گا تو پریشان نہیں حل ہوں گی, یاد رکھیے. چونکہ حرام میں سکون نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے گناہ اور معصیت کے اندر کبھی بھی انسان کو سکون اطمینان نہیں آتا ہے. لوگ گناہ اور معصیت اور حرام سے سکون اختیار یا سکون کو تلاش کر رہے ہیں, تو میں کہوں گا وہاں چھوڑ کر یہاں آنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کی اہمیت بتاتے ہیں, یوں فرماتے اور کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مطلب یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں, میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے, حالانکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن اس بات کو یاد رکھیے, مومن کا اصل سرمایہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. یاد رکھیے, گمان کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. کئی موقع ملا تو پورا ہم عنوان دیکھیں گے, مومن کا اصل سرمایہ حسن ظن ہے. حسن ظن, گمان اچھا ہو اللہ کے ساتھ, چونکہ مرنے سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے. خوف بھی ہونا چاہیے کہ جہنم نہ دیتے گناہ کی وجہ سے, اور
اس کا جس کو کہتے ہیں جو ہے حسن ظن بھی ہونا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے معافی کرے گا. تو مومن کا یہ جمع پونجی ہے ایکچولی. ہمارے پاس بدگمانی پہلے سے رکھ لیتے اللہ تعالیٰ نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہونے والا ہے, ہمارے ساتھ تو ہی نہیں ہوگا, تو اس نے خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں, اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جب اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں. آگے فرمایا اگر وہ مجھ سے میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ کا ذکر ایک انسان دل میں کرا, چونکہ ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تیز آواز میں کریں, خاموشی بھی کر سکتے ہیں. تو دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا اگر وہ میرے طرف ایک جو ہے ہاتھ میرے نزدیک آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میں ایک کلا مطلب 2 ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں, یاد رکھیے. اور اگر وہ چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہوں. تو یہاں جو اصل چیز تھی, یاد رکھیے, اللہ کے ذکر کی اہمیت بتانا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو مخصوص چیزوں کی بھی ضرورت نہیں, جیسا نماز وغیرہ کے لیے تو غسل ہے, پھر وضو ہے, پھر نماز, وقت ہونا, ساری چیزیں. لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں. صبح کیجئے, شام کیجئے, اٹھتے کیجئے, بیٹھتے کیجئے, باوضو بھی ہے تو کیجئے, بے وضو بھی ہے تو کیجئے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایون آپ طہارت مطلب غسل کی حالت میں نہیں بھی ہے تو کئی اذکار ہے جو آپ کر سکتے اس حالت میں بھی. صرف اتنا ہے کہ آپ وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد سارے اذکار کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل لینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور رات میں آپ کو جو ہے غسل آپ کا ٹوٹ جاتا تو سونے سے پہلے وضو کرتے, اس کے سارے اذکار وغیرہ جو آپ کا معمول پڑھنے کا تھا وہ سب کرتے تھے. تو لہٰذا بڑی اہم چیز یاد رکھیں, تو ہم ذکر سے اپنے دلوں کو ترک کریں اور دنیا میں امن و امان ڈھونڈنے کے بدلے اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان دلوائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور 7واں اصول یاد رکھیے جو بہترین دنیا کی زندگی کے لیے یاد رکھیے, اور بڑا اہم اصول ہے, یاد رکھیے. اور یہ اصول یاد رکھیے اور اس کے بعد کا اصول یاد رکھیے, اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے, یاد رکھیے. اور وہ اصول ہے, یاد رکھیے, اللہ کا شکر. اللہ کا شکر یاد رکھیے. شکر زبان سے ہو سکتا ہے, شکر دل سے ہو سکتا ہے, شکر اعضاء و جوارح سے ہو سکتا ہے. مطلب اعضاء و جوارح سے انسان اظہار کر سکتا ہے کہ اللہ کا شکر, زبان سے کر سکتا ہے, کبھی دل میں کر سکتا ہے, چلی زبان سے نہیں کر پا رہا کسی حال میں. تو اللہ کا شکر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور عمر لکھتے ہیں شکر اور صبر, یا صبر اور شکر یاد رکھیے, کیونکہ اس کے بعد اب صبر آئیں گا. یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم 2 نعمتیں ہیں, بڑی عظیم. جس کو یہ 2 نعمتیں مل گئی اللہ نے اس کو عظیم نعمت سے نواز دیا, مطلب بہت کچھ پا لیا اس نے اگر یہ 2 چیزیں اس کو مل گئی. شکر اللہ کا مطلب جو اس نے دیا ہے اس پر شکر, کہ جو کچھ ہے جیسا ہے یہ اللہ بہتر ہے, میں جو تو نے بہتر سمجھا میں راضی ہوں اس چیز پر, اس کو کہیں گے ہم شکر. دل اطمینان پاتا ہے ہمارا اس چیز پر, یاد رکھے یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انگنت نعمتیں دنیا میں دی ہے, ان تمام نعمتوں کو یاد رکھے, ہمیشہ شکر کرتے رہے, یاد رکھے. چونکہ اس میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں, یاد رکھے, جو ہم خرید کر اپنے لیے یا اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اب اندازہ لگائیے, ہم اگر کبھی کوئی انسان بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائے اور اس کو اللہ نہ کرے آکسیجن کی ضرورت پڑے, تو پھر پتہ چلتا ہے وہ فری آکسیجن کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے. جو ہم ویسے لے لیتے ہوا میں, اور ہوا سے جو ہم کو ملتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے, جو وہ لی جاتی ہے ڈائریکٹ وہ صحت کے نقصان دہ بھی ہوتی ہے, اس کو زیادہ نہیں لے سکتے کنٹینیوسلی. اس میں نمی کی کمی ہے تو اس کو پانی کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ تھوڑا نمی مل جائے, اور فلاں ہے اس کی, چونکہ وہ ڈائریکٹ ہے. یہاں تو آپ کتنی گیسز کے ساتھ اس کو اندر لیتے ہیں اور اس کو باہر چھوڑتے ہیں, اور صحت بھی اچھی رہتی ہے انسان کی, یاد رکھیے. تو جب پتہ چلتا رہے یہ تو بہت مہنگی نعمت ہے, اور کتنے مطلب ایک چھوٹا بچے سے بڑے تک لیے تقریباً 800 لیٹر سے لے کر 1000, 1500, 2000 لیٹر تک ایک دن میں آکسیجن اندر لیتے ہیں. اگر لیٹر سے خریدا جائے, کلو سے خریدا جائے تو بہت کاسٹلی پڑیں گے, یاد رکھیے. سلنڈر کی کاسٹ لگا لی دواخانے میں, وہ اسی کاسٹ. تو ایک نعمت ہے سانس لینے کی, ایک نعمت ہے دیکھنے کی, ایک نعمت ہے سننے کی, مطلب ان گنت نعمت ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے, جو دیا گیا وہ چیز کو چھوڑ کر جو نہیں ملا اس پہ ناشکری ادا کرنا, بس یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. کپڑے 4 ہے لیکن 5واں جو نہیں ملا اس کی ناشکری ہے. ارے 4 کا شکر ادا کر, اللہ تعالیٰ 5واں دے دیں گا, پھر اس کا شکر ادا کر, اللہ 6واں دے دیں گا تجھے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم ناشکرے ہو چکے ہیں, قومی اعتبار سے ناشکرے ہو چکے ہیں, شخصی اعتبار سے ناشکرے ہو چکے ہیں, ہم اللہ کے بھی ناشکرے ہو چکے ہیں, ہم بندوں کے بھی ناشکرے ہو چکے ہیں. آپ جس کے ماتحت زندگی گزار رہے, ہر بچے کو بڑوں سے شکایت ہے, ہر ماتحت کو اس کے سرپرست سے شکایت ہے. ابا نے کیا کیے, امی نے کیا کیے, بڑوں نے کیا کیے, گھر والوں نے کیا کیے, سماج نے کیا کیا, ہر کسی سے ہر کسی کو شکایت. یہ ان بندوں کی ناشکری ہوئی. اللہ کی ناشکری میں یہ کہ میرے کو یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, مجھے ملنا چاہیے تھا, میں اس کا حقدار تھا. تو اللہ کے شکر گزار بندے بننا بے حد ضروری, یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بات کا اعلان اپنی کتاب میں کر چکا ہے, اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے
وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے یہ تیرا رب اعلان کر چکا ہے، یہ اعلان ہو چکا ہے۔ کیا اعلان ہو چکا ہے؟ اللہ فرماتا اور یاد رکھو یہ تمہارا رب تمہیں باخبر کر چکا ہے اس چیز سے، اس چیز کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا اعلان کر دیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تم کو اور بڑا کر دیں گا، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر کہ تم اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور بڑا کر دے گا تمہیں نعمتیں، اور ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر بڑا شدید ہے یاد رکھ۔ تو لہٰذا یہ اعلان ہو چکا ہے اسی کتاب میں، تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور اللہ نے جس کے بھی ماتحت رکھا اس کا بھی شکریہ ادا کرے۔ ہاں اگر آپ کو اس سے اچھا کچھ چاہیے آپ کوشش کریں، لیکن ابھی تو اس پر شکر ہے جو ہے۔ جیسا مثال مجھے کار چاہیے تھی، لیکن میرے پاس ایک پرانی کار ہے، اب میں ناشکری کر رہا ہوں کہ یہ کہہ کہ میرے کو وہ چاہیے تھی، جبکہ ہونا ہی کیا ہے، اس پہ شکر ادا کر، اس کے لیے کوشش کر، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دے گا۔ اس کی ناشکری کرنے سے وہ بھی نہیں ملتی اور یہ بھی ہاتھ سے چلے جاتی۔ پھر دیکھیں ایک نعمت تھی میرے پاس، ایک گھر تھا میرے پاس، اپنا چھوٹا موٹا گھر تھا، لیکن مجھے بڑا چاہیے، تو میں ناشکرا ہوں اللہ کا کہ کیا مجھے تو ایسا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو یہ دے دیا اس کو یہ دے دیا، تو وہ جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ملے گا اور یہ بھی چلا جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو ہے یہ اس کا ہرگز مانا نہیں کہ آپ اچھی کی کوشش نہ کریں، آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن جو ابھی ہے اس پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جیسا رکھا الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن کوشش جاری ہے اور اس سے اچھے کے لیے۔ لیکن جب اس کی ناشکری کرتے ہیں تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ جو پاس ہے یہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ ناشکر ہو چکے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کتنے بار رب العزت کی ہم نے ناشکری کی، جانے اور انجانے میں آنا۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے شکر گزار بنے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں اللہ کہتا ہے اور کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے، اور پھر فرمائے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ کو کوئی شوق نہیں بندوں کو عذاب دینے کا اور پکڑ کرنے کا، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر تم شکر گزار بندے رہو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے کچھ کر، اللہ بڑا قدردان ہے اس کا۔ اللہ کی ذات وہ ہے، یاد رکھیے وہ بہت زیادہ قدردان ہے، جو بھی اس کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت اس کا بدلہ دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اللہ کو کیا پڑی لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے اور علم رکھتا ہے اس چیز کا۔ تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بتائے گا، شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، یا ایمان کے ساتھ شکر ادا کرو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گے۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں تم کو عذاب دینے کا۔ قوموں نے ناشکری کی، قومیں برباد کر دی گئی۔ ہم ناشکری کر رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ناشکری کی، ہم نے بندوں کی ناشکری کی، اور ہر جگہ یہ کلمہ مطلب الحمدللہ تو منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ تمام تعریف ہے اس کے لیے، چاہے حالت جیسے بھی ہو۔ اس سے اچھا تو امید کر رہے تھے، بس آپ جو بھی الحمدللہ، یہ کوئی تعریف ہوئی اللہ کی، یہ تو مجبوری ہوئی آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، پھر بھی وہ بتانے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ایک مومن بندے کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ہوا، تم نے کیا کیا میرے مومن بندے کے ساتھ جو میں نے حکم دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ جو تو نے حکم دیا تھا موت، ہم نے اس کو موت دے دی۔ کہا اس کا رسپانس کیا تھا اس پر، اس نے کیا کیا اس پر؟ حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا، اس نے تیری تعریف کی۔ تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس کے نام سے ایک محل اس کے جنت میں بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف، موت پر تعریف، اللہ کا شکر دیکھیے موت پر بھی، چونکہ یہ بھی خیر کا باعث ہے، یاد رکھیے۔ کیسے وہ ہم نہیں جانتے، اور جب روز قیامت دیکھیں گے تو بولیں گے جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا۔ تو لہذا شکر گزاری کا ہم مادہ اپنے اندر لائے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور ناشکری ذرہ برابر نہ کرے۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی حالات بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا کوئی کہیں گے ارے یہ کیا کوشش کرے پیسے کمانے کو ناشکری، نہیں ویسا نہیں۔ جو حالات سے گزر رہے ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اچھے حالات چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، لیکن اس حالت پہ ناشکری ادا نہ کرے، ورنہ پھر یہ ناشکری کے نتیجے میں جو چاہتے وہ بھی نہیں ملیں گا، جو ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائیں گے۔ مطلب جو دروازہ کھلا ہے وہ بھی بند ہو جائیں گا، اور جو کھلنا چاہتے ہو کبھی کھلنے والا نہیں ناشکری کے نتیجے میں۔ لہٰذا ہم شکر گزار بنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص اس معاملے میں تاکید کی تھی، خاص۔ بہرحال حدیث بہت لمبی ہے، وقت نہیں ہے، بس اس کا شارٹ مطلب حصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کی سیر کی تو تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول بھی مطلب کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا، آپ ہمیں بتا دیں تاکہ وہ ان کاموں سے ہم بچیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی، اس سے ایک بات جو بتائی بھی، چونکہ ہمارا ٹاپک وہی ہے، وہ یہ کہا کہ تم اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے اس کی ناشکری ہوتی ہو، اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے تم ناشکری ہوتی ہوتی۔ میں نے بندوں کا شکر بھی اس لیے شامل کیا چونکہ اللہ کے شکر کے ساتھ بندوں کا شکر بھی ہے۔
جو تم پر احسان کرتے تم ناشکری کرتی ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر شوہر نے سب کچھ کیا, ایک بار کچھ نہیں لایا, اب تک تم سے تو میرے کو خیر, اللہ کے رسول نے جملے ادا بھی کہ تم سے خیر حاصل ہی نہیں ہوا. باپ سب کچھ کر رہا تھا, ایک عید پہ کچھ نہیں لایا, اس باپ سے تو کوئی خیر حاصل ہوا ہی نہیں آج تک ہم کو. تو بندوں کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. مقصد یہ بتانے کا کہ ناشکری کرنے کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے, اور عورتیں زیادہ کر رہی بول کے وہ زیادہ جائیں گی. تو عورتیں گناہگار زیادہ ہوتی ہے, بری ہوتی ہے بول کے جہنم میں زیادہ جائیں گی نہیں. کیا عمل کی وجہ سے جائیں گی, پہلے بتا دیا تاکہ بچ جاؤ. کچھ لوگ اس کو الٹا لاتے, دیکھو عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے اسلام, یہ کیسی خطرناک بات ہے کہ جہنم میں بھیج رہے ہیں ان کو زیادہ جہنم. نہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ زیادہ تر لوگ ہائی ویز پر گاڑی کے پیپر ساتھ نہیں رکھنے کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں, تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہیں فیض نے بچا لیا, صحیح بات ہے, پیپر گاڑی کے ساتھ رکھنا چاہیے, ہے نا, یہی مانا ہے نا. تو ہم اللہ کے ساتھ وارننگ دے رہے ہیں, دیکھو اس وجہ سے جاؤں گی, بچ جاؤ. تو ہم بولے نہیں, تو آپ ہم کو ذلیل کیا گیا, ہم کو چھوٹا دکھایا گیا. عجیب مینٹالٹی, عجیب. دنیا میں آپ کو وسل بلوئر بولتے ہیں اس کو, مطلب جو کسی کام ہونے سے پہلے, کسی نقصان سے پہلے آپ کو گھنٹی بجاتا, سیٹی بجاتا, عام طور پر وسل بلوئر, کہ بھائی فلاں آدمی ہے نا وہ لوٹ رہا, دیکھو ہاں میں نے بول دیا. اس کو بولتے یار وسل بلوئر تھا, اس نے بالکل پہلے سے بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے. تو شکر بڑا اہم چیز ہے, بڑا اہم مانتا ہے. آئیے جو اس کے بعد ہم جو دیکھیں گے, یاد رکھیں 8واں اصول ہے, یاد رکھیں اچھی دنیا کی زندگی حاصل کرنے کا, وہ ہے صبر. صبر اور شکر دو بڑی عظیم نعمتیں, میں نے شروع میں کہہ دیا. جن کو بھی یہ دو نعمتیں مل جائے, اللہ نے ان پہ بڑا احسان اور کرم کر دیا. اور دونوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو, ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے, اور ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. مطلب صبر کے ساتھ شکر بھی آتا ہے, شکر کے ساتھ صبر بھی آتا ہے. آپ بے صبر ہو جائے شکر بھی نکل جاتا ہے, نہ شکر ہو جائے صبر بھی چلا جاتا ہے. چونکہ اللہ نے جو دیا اس کو چھوڑ کر جو لیا اس پہ صبر نہیں کر کے آپ نہ شکریہ ادا کرتے ہیں, تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں, یاد رکھیں ساتھ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, ایک کے جانے سے دوسرا بھی نکل جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ جو ہے صبر معاملہ کرے. صبر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آپ کو دیتا ہے, اس مصیبت دکھ پریشانی میں اللہ کی خاطر نہ تقدیر کو کوستے ہیں نہ کچھ کرتے, اللہ کی خاطر صبر کر لیتے کہ اللہ جو تو نے کیا بس میں اس پر راضی ہوں, میں تیری مرضی کے ساتھ ہوں, بہرحال اس میں میری خیر اور بہتری ہوں گا, اور تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے, اور آگے بڑھ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں صبر. ایک رفع میں نے کہا, ایک دم اصطلاحاً آپ کو ڈیفینیشن نہیں دیا, رفلی کہا, تو یہ ہوتا ہے صبر. کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کسی وجہ سے دین, اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ دل کو راضی کر لیا کہ بس جو ہے ٹھیک ہے میرے لیے, میں اس پہ راضی ہوں اللہ, اور یہ تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں, لیکن اس کا مجھے اجر چاہیے, بدلہ چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا صبر. اور ظاہر سی بات ہے زندگی کے اندر کئی مواقع آتے ہیں جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, اور یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. قرآن کی میں ایسا سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیتیں ہیں, سب سے زیادہ یہ آیت تو بالکل آپ نے سب نے سنی ہوں گی, روانی میں آپ کو یاد نہیں بھی ہوں گی تو اس کے ٹیون آپ کو یاد ہوں گی. سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155, 156, 157 ہے. کیا اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اس آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, یعنی یہ آیت تو آپ نے بار بار سنا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے. پھر آگے فرمایا خوف والجوع, اور بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور کمی سے مال کی, زندگی کی اور پھلوں کی. بے شک ہم تم کو آزمانے والے ہیں ان تمام چیزوں میں. خوف سے مطلب امن کے بدلے تم کو خوف دے دیا جائے گا, اور بھوک سے آزمایا جائے گا, اور مال کی کمی سے آزمایا جائے گا, جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا, پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا ثمراتی وبشر الصابرین, تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو, خوشخبریاں دے دو. مطلب جس نے خوف میں صبر کیا, بھوک پر صبر کیا, اسی طرح مالی نقصان پہ صبر کیا, جانی نقصان پہ صبر کیا, کھیتی باڑی یا پھلوں کی کمی پہ صبر کیا, فبشر الصابرین, تو ایسے لوگوں کو پھر خوشخبریاں سنا دو, ایسے صبر کرنے والوں کو. کیا فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا, اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو کیا کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور مغفرہ, اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے, یاد رکھیے, اور رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ ہُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی, یاد رکھیے ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یہ ہدایت پر رہنے والے, ان پر اللہ رحم کرنے والا ہے, اور اللہ رب العزت ان کو اللہ کی طرف سے صلوات, دعائیں ملتی ہیں. جیسے اللہ اور اس کے فرشتے دعا دیتے ہیں نا, ہم کہیں بھی سنیں اللہ اور فرشتے, تو ویسا ہی کیا آپ کو صلوات ملتی ہے. یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ سب فائدے ملتے ہیں ہم کو صبر کرنے کے. یاد رکھیے اب ہمارے پاس صبر کا مادہ بھی ذرا برابر بھی باقی نہ رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا صبر کا مادہ بس چھلکتے جا رہا. مطلب کیا بولیں گے, ٹیمپریچر بس وہ کیا بولیں گے, تھرمامیٹر ہمیشہ ٹاپ اس پہ ہی چل رہا, ڈگری پہ چل رہا ہے ہمارا کنٹینیوس. اتنا صبر کے خلاف ہم کرے, بے صبری بولتے اردو زبان میں اس کو, اتنا زیادہ ہے کسی چیز پہ نہیں. مثال کے طور پر میں
5 वक्त नमाजी था, बिजनेस में लॉस आ गया, अब पढ़ के क्या नमाज फायदा? सुभान अल्लाह, वो तो आजमाइश थी ना तेरे लिए, और तू सब्र करने के बदले क्या कर रहा है? अब क्या फायदा होगा? इतना सब कुछ क्या बीमार है अब तक में? फला करने के बाद भी काफिर आगे बढ़ गए, मोमिन पीछे रह गए, तो क्या फायदा ये सब चीजें करके? फला चीज करके मायूस हो गया, मेरा दिल नहीं बोलता कि सब जिक्र अस्कार करना, इसलिए कि मुझे मायूसी हासिल हुई, आज तक कुछ फायदा नहीं हुआ। आपने बोले ये दुआ पढ़ो, आज तक उस दुआ से मेरे को फायदा तो नहीं हुआ। तहज्जुद में आपने बोले थे फला शिफा मिलती, कोई शिफा मेरे को तो हासिल नहीं हुई। बस थोड़ा सा किया और बाद में सब्र के खिलाफ चीजें करना हम शुरू कर देते। हालांकि याद रखिए, छोटी हो या बड़ी आजमाइश हो, मोमिन के लिए नफा बख्श है। आइए सही बुखारी, सही मुस्लिम की और कई रिवायतें, बहरहाल कुछ रख रहा हूं आपके सामने। अल्लाह के रसूल फरमाते कहते हैं, मुस्लिम को जब, एक मुसलमान को जब थकावट या बीमारी लायक होती है, थकावट आप काम करके थक जाते, थकावट या बीमारी लायक होती है, जो या हिज़्न और मलाल, उसको किसी चीज का गम होता है, याद रखिए, और तकलीफ से दो चार होता है, हत्ता कि अगर एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला इसके बदले इसके गुनाह को मिटा देता है। जो कुछ तकलीफ मुझे और आपको आती है, चाहे कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी हो, इसके बदले मेरे और आपके गुनाह मिटते हैं। दूसरी की रिवायत जो सही बुखारी, उसमें अल्फाज इस तरह से, जब किसी मुसलमान को कोई अजियत तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को इस तरह से जो इससे दूर कर देता है, जिस तरह से दरख्त के पत्ते उससे दूर होते हैं। जब दरख्त सूख जाता है ना, तो पत्ते कैसे झड़ के निकल जाते हैं उसकी सर्दियों से पहले, देखिए आप, या सर्दियों के मौसम में पत्ते निकल के दरख्त बिल्कुल खाली हो जाते, फिर नए पत्ते आते, उस तरह से गुनाहों को अल्लाह ताला मोमिन से हटा देता है इसके बदले। सही मुस्लिम की एक रिवायत के अंदर और तफसीलात इसमें फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है और इसका हर मामला यकीनन इसके लिए खैर का बायस है। मोमिन का मामला अजीब है और हर मामला, मतलब जो हालत में वो है, इसके लिए खैर का बायस है। फिर फरमाया, ये जो है, ये खूबी सिवाय मोमिन के और किसी को नसीब नहीं होती है। अगर इसे कोई खुशी पहुंचती है तो शुक्र अदा करता है, ये इसके लिए खैर है, और अगर इसको कोई गम पहुंचता है तो सब्र करता है, ये इसके लिए खैर है। ये मामला मोमिन का है और अजीब है, ये मामला इसके अलावा किसी का नहीं। कोई चीज मिली, शुक्र अदा किया, सवाब मिला, कोई चीज गुमी, सब्र किया, सवाब मिला। अजीब मामला नहीं हुआ? मतलब प्रॉफिट पे भी फायदा है, लॉस पे भी फायदा है, अजीब फायदा है नहीं, इसलिए कहा कि मोमिन का मामला अजीब है। मतलब फायदा हुआ भी तो शुक्र अदा कर रहा, अजर के एतबार से तो ऊपर ही गया। फायदा नहीं और नुकसान हुआ तो भी वो सब्र कर रहा है, तो यहाँ अजर के एतबार से आगे बढ़ रहा। अजीब मामला हुआ नहीं? मतलब आपको अगर प्रॉफिट भी हुआ बिजनेस में तो भी आपको प्रॉफिट, लॉस भी होता तो भी आपको प्रॉफिट। आप बोलेंगे तो विन विन सिचुएशन है। थी मोमिन के साथ थकान, कांटा चुभ गया, इससे बड़ी मुसीबत आएंगे तो उससे ज्यादा। लेकिन हम यहाँ शुक्र, सब्र के खिलाफ जजा फजा, रोना धोना, तकदीर को कोसना, तेरे वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी नहीं सुनता तो आज होता। अगर मगर शैतान की तरफ से होता, जो हुआ वो कोई टाल नहीं सकता था, और जो नहीं हुआ वो कोई तुम्हें दे नहीं सकता है। यदि इसका मफहूम याद रख, तो लिहाजा अगर मगर करके फायदा नहीं, आप कबूल कर लो जो हो गया, उसको आगे बढ़ो। मतलब मौत आनी थी तो आ गई, नहीं आनी थी तो कुछ भी कर ले लोग, आप नहीं मरने वाले, बचने वाले, खत्म हो गया। तो अगर मगर करे क्या फायदा? अगर ऐसा होता तो बच जाते, अगर वैसा होता तो नहीं, सब अगर मगर छोड़ दो। अभी आप जिंदा, इसका मतलब अल्लाह ने जिंदा रखना था, अगर मौत हो गई तो अल्लाह ने मारना था, वो अगर मगर से कुछ नहीं होता है। तो लिहाजा सब्र के खिलाफ काम करना, जज़ा और फजा करते हैं। सीरत के अंदर, सहाबा की सीरत के अंदर, तारीख इस्लाम में सब्र के इतने वाक़यात हैं कि हर वाक़या अपने अंदर, जो याद रखिए, एक सूरज अपनी तरह से, मतलब उससे आप इतनी नसीहतें ले सकते। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ आजमाइशों पे सब्र, सहाबा का कितनी आजमाइशों से गुजरे और कैसे कैसे अजीब व गरीब सब्र याद रखिए, और इसी को इंतहा नहीं याद रखिए। मतलब ऐसे सब, मैं छोटा सा वाक़या की बात खत्म कर रहा हूँ कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू तला इनके शौहर अल्लाह के रसूल के साथ है और काफी लंबे अरसे के बाद वापस आते हैं। अब सफर से आने के बाद उनको लगता है अपने शौहर को मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और अपने शौहर के साथ जैसा एक औरत आम आती है, वेलकम करती है शौहर को, वो करती है। उसके बाद शौहर आते हैं, खाना वगैरह होता है रात का, रात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, और उसके बाद वो फजर से पहले कहती है, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे। तो कहा क्या सवाल है? तो कहा अगर कोई चीज अल्लाह हमें दे और फिर हमसे ले ले तो इसका क्या होना? तो कहा अल्लाह ने दी, अल्लाह ने ले ली। तो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक औलाद हमको दी थी, लड़का, उसका कल रात इंतकाल हो गया। मैंने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि आप सफर से आए हैं, थके हुए हैं, अगर आते ही वो रोना धोना जजा फजा हो जाए तो आदमी का क्या हाल हो जाएगा। इतने पहले जमाने में सफर बहुत लंबे होते थे, आदमी बहुत एग्जॉस्ट हो जाता था, परेशान हो जाता था। तो ये भी एक औरत है, रोबोट तो है नहीं, दिल है, समझ है, मतलब पागल भी नहीं है, एहसास है, औलाद मर गई है, लेकिन सब्र का आलम देखिए कि अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने ले ली। तो शौहर का अदा कर दिया। फिर कहा, फिर वो आए अल्लाह के रसूल के पास, फजर की नमाज करके अल्लाह के रसूल कर रहा था, ऐसा सब उम्मे सुलैम ने, मेरी बीवी ने मुझसे बताई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने कल रात अपनी बीवी से हम बिस्तरी की, तो कहा अल्लाह उसे बरकत दे, और अल्लाह के रसूल ने उस मामले में दुआ दी और उनको फिर एक लड़का हुआ। तो उन्होंने सब्र किया उसे। तो मौत का मैंने मिसाल दे दी। कई सहाबा के ताल्लुक से आता है कि उनको फला चीज होगी, आजा खराब हो गए, हाथ छल हो गया, जंगों के अंदर हाथ जड़ गए, नाके कट गई, उंगलियां चले गई, जिंदगियां चले गई, बच्चे चले गए, क्या वाक़या सुनो। सब्र के वाक़या तो अजीब और गरीब।
اور ایسے ایسے واقعات کی ایک ماں جس کے 4 لڑکے جنگ میں شہید ہوئے اور اس کے بعد بھی وہ صبر کر رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے اس پر کہ یہ بچوں کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گی، چونکہ میں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑو اور میں جنت. اور ایک ہی دن ایک ہی جنگ میں 4 بیٹے شہید ہوئے. ایک کے بعد ایک خبر لائے گی فلاں کیا ہوا تو کہا شہید ہو گیا الحمدللہ. اور دوسرے کیا ہوا خبر ہے کہ شہید ہو گیا الحمدللہ. تیسرے کیا ہوتا کہا اس شہید ہو گیا الحمدللہ. شام ہوتے تھے خبر چوتھا بھی شہید الحمدللہ. تو ایسی مائیں تو کیا ان کا دل نہیں تھا، ان کے اندر وہ سب احساس نہیں تھے، لیکن صبر کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کا بدلہ ہے، چونکہ میں نے موٹیویٹ کیا اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں کوشش کرو. چونکہ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھار جنگ کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے، جنگ کے بغیر کبھی کبھار امن بھی قائم نہیں